پابندی کا معنی کیا ہے کہ کسی کو آپ پابند کر دیں، آپ کوئی شرط عائد کر دیں، کوئی قواعد و ضوابط آپ مقرر کر دیں، لاگو کر دیں، جس کو آپ رولز ریگولیشن کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب جب کوئی بندہ اسلام میں اپنی آزادی سے، اپنے اختیار سے، ہوش و حواس کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گیا، اب اسلام کی دی ہوئی تعلیمات، ہدایات، قواعد اور ضوابط اور اصول، اس پر عمل کرنا فرض ہے، لازمی ہے، واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر کے اپنی مرضی سے، فری ول، ہوش و حواس سے اسلام قبول کر کے اپنی مرضی چلاتا ہے یا اسلام سے نکل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اس کی سزا قتل ہے۔ اسلام کا فیصلہ ہے۔ آج امت مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات نہیں لی، اصول، قواعد، ضوابط نہیں لیے۔ نتیجہ کیا ہے؟ جنگ و جدل اور رسوائی ہے امت مسلمہ کی مقدر الا ماشاء اللہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں اسلام کی دی ہوئی آسانیاں، رخصتیں، سہولتیں، ان پر کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو ہوئی تھی کہ اسلام میں بہت آسانیاں ہیں۔ میں نے صرف چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، لیکن آج جو بات ہم کثرت سے سن رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اسلام میں سختیاں بہت ہیں، اسلام میں شدت ہے، اسلام میں پابندی ہے، بلکہ پابندیاں ہیں۔ تو آج اسی حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا، قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں انشاءاللہ۔ دیکھیں، یہ بات کہ اسلام میں پابندیاں ہیں، یہ بالکل برحق بات ہے، حقیقت پر مبنی بات ہے، کوئی اس میں شک نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ اسلام میں پابندیاں بہت زیادہ ہیں، شدت ہے، سختی ہے، یہ بات خلاف حقائق ہے۔ پابندی دراصل قانون، قواعد اور ضوابط کا نام ہوتا ہے۔ کسی کو پابند کر دینا، پابندی کا معنی کیا ہے کہ کسی کو آپ پابند کر دیں، آپ کوئی شرط عائد کر دیں، کوئی قواعد و ضوابط آپ مقرر کر دیں، لاگو کر دیں، جس کو آپ رولز ریگولیشن کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ملک، کوئی ادارہ، کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی، حتیٰ کہ کوئی گھر ایسا نہیں کہ جہاں کچھ قواعد اور ضوابط، اصول، رولز نہ ہوں۔
اور اگر کوئی ملک ہو، ادارہ ہو، کمپنی ہے، گھر ہے، چند افراد کا مجموعہ ہے، ان کے رہن سہن، زندگی بسر کرنے کا کوئی قانون نہیں، اصول اور ضوابط نہیں، تو کبھی بھی وہ معاشرہ، وہ ملک، وہ سوسائٹی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتی۔ تباہی، بربادی، فسق و فجور، جنگ و جدل، قتل و غارت، فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ بقرہ کی تیسرے پارے کی ابتدا میں ہی ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دین میں سختی نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی آدمی کو جبرن، زبردستی، گن پوائنٹ پر آپ اسلام قبول نہیں کروا سکتے، اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، مسلمان نہیں کر سکتے۔ کسی کو جبرن، زبردستی آپ کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ اس آیت کا یہ معنی ہے، لا اکراہ فی الدین۔ لیکن اگر دین میں داخل ہو گیا، اور دین بھی خاص طور پر دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر دین اسلام میں کوئی شخص داخل ہو گیا اپنی مرضی سے، اپنی آزادی سے، اپنے اختیار سے، بلا جبر و اکراہ، با ہوش و حواس، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کے قواعد و ضوابط، اصول، شرائط، لوازمات، ان پر اسے عمل کرنا پڑے گا، جسے آپ پابندی کہہ لیں، تربیتی اصول کہہ لیں، معاشرے کے نظام کو منظم اور منسق چلانے کے لیے SOPs کہہ دیں، یہ لازم ہے اس بندے پر اب، کیونکہ اسلام ایک بلڈنگ ہے، اسلام ایک عمارت ہے، اسلام ایک گھر ہے۔ اس گھر کے دروازے ہیں، اس کی دیواریں ہیں، دیواروں میں کھڑکیاں ہیں جو حدود اللہ ہیں، مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، اور پھر اس کی چھت ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب جب کوئی بندہ اسلام میں اپنی آزادی سے، اپنے اختیار سے، ہوش و حواس کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گیا، اب اسلام کی دی ہوئی تعلیمات، ہدایات، قواعد اور ضوابط اور اصول، اس پر عمل کرنا فرض ہے، لازمی ہے، واجب ہے۔ اب وہ کہے کہ یہاں آ کر میری مرضی چلے گی، یہ نہیں ہے۔ زبردستی آپ کلمہ نہیں پڑھا سکتے، اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، لیکن اسلام میں داخل ہو گیا تو پابندیاں لازم ہیں۔ دیکھیں، یہ پابندیاں صرف اسلام نے نہیں لگائیں، دنیا کا ہر ادارہ، ہر سوسائٹی، ہر قوم، ہر ملک لگاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں میں ایک بالکل مختصر۔ آپ اپنی ذاتی گاڑی لے کر اپنے ہی ملک میں، جس کی آزادی کے لیے آپ نے قیمت چکائی، قربانیاں پیش کی ہیں، آپ اپنی ذاتی گاڑی لے کر باہر نکلیں اور کہیں کہ میری مرضی ہے، میں گاڑی جیسے چلاؤں، کیا ایسے ممکن ہے؟ قطعاً ممکن نہیں ہے۔ گاڑی کس سمت چلانی ہے، یہ بھی ایک قانون ہے۔ پھر آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے،
بغیر لائسنس کے جرمانہ، گاڑی کی کنڈیشن، سیٹ بیلٹ باندھنا ہے، ٹریفک کے تمام قوانین کی پابندی کرنی ہے، المختصر، سپیڈ ایک مخصوص حد تک آپ نے رکھنی ہے، جو ہی سپیڈ اس حد سے کراس ہوئی آپ کو جرمانہ، گاڑی آپ کی، ملک آپ کا، وطن آپ کا، سوسائٹی آپ کی، لیکن آپ اپنی مرضی سے گاڑی نہیں چلا سکتے۔ جو قوانین، جو اصول اس ملک نے یا اس ادارے نے مقرر کر دیے ہیں اس کی پابندی کرنی پڑے گی۔ آپ عرب ممالک میں چلے جائیں، ہمارے لوگ ہمارے ملک میں پابندیاں نہیں قبول کرتے یا اس پر عمل نہیں کرتے، وہاں زبردست عمل کرتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے واقعہ سنایا کہ وہ آسٹریلیا گئے، کہتے ہیں کہ کوئی چیز میں نے کھا کر اس کی پنی جو ہے نا وہ گاڑی سے نیچے پھینکنے کے لیے شیشہ نیچے کرنے لگا، تو وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے میرے رشتہ دار نے ایک دم کہا کہ نہیں 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 یہ کام نہیں کرنا بھائی، یہ نہیں 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 پلیز۔ کیوں؟ کہ اگر آپ نے اتنی ساری پنی بھی گاڑی سے نیچے پھینک دی تو گھر پہ نوٹس آ جائے گا کہ اتنے ڈالر جرمانہ دو۔ یورپ میں، امریکہ میں، فرانس، جرمنی، دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں سخت پابندیاں ہیں۔ مذاہب دیکھ لیں، عیسائیت دیکھ لیں، یہودیت دیکھ لیں، ہندویت دیکھ لیں، سکھ دیکھ لیں، کیا زندگی گزارنے کے ان کے کوئی قواعد اور ضوابط اصول نہیں ہیں؟ حلال و حرام کے، رشتہ داری کے کوئی اصول نہیں ہیں، پابندیاں نہیں ہیں؟ الغرض آپ ایک چھوٹا سا سکول کھولتے ہو، سینکڑوں پابندیاں ہوتی ہیں اس میں، معصوم بچے آتے ہیں، لباس اس طرح کا ہو، یونیفارم اس طرح کا ہو، ٹوپی ایسے ہو، اور اس کے شوز ایسے ہوں، جرابیں ایسی ہوں، فلاں ایسا ہو، فلاں ایسا ہو، پھر ٹائم کی پابندیاں، پھر کلاس کی پابندیاں۔ یعنی بچہ اگر آپ کے سکول کی چار دیواری گیٹ سے اندر ہوا تو سینکڑوں پابندیاں اس پر لگ گئی۔ کیا آپ اس کو ظلم کہو گے؟ آپ کے گھر میں کوئی بندہ آ جائے، آپ اس پر بے شمار پابندیاں آپ کی طرف سے عائد ہوتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں گھوم سکتا، اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، پابندیاں اس کے اوپر، اپنی مرضی سے کھا پی نہیں سکتا، حتیٰ کہ آپ کے گھر سے اپنی مرضی سے جا نہیں سکتا۔ آیا اپنی مرضی سے ہے، جائے گا آپ کی مرضی سے، آپ کے چار دیواری کے اندر آ گیا ہے۔ میرے پاس ایک یہاں بہت سارے عیسائی اور ہندوؤں نے سینکڑوں کے حساب سے اسلام قبول کیا الحمدللہ اس ادارے کے اندر۔ ایک عیسائی مذہبی پیشوا پوپ نے اسلام قبول کیا، بڑا تعلیم یافتہ، بڑے اس نے ریسرچ کی، اور میرے پاس کچھ سوالات، تو مجھے کہنے لگا کہ جی یہ جو آپ نے کہا ہے، کیونکہ ہم اسلام ایک دم قبول نہیں کرواتے، پہلے بہت تحقیق کر کے اس کو سمجھا کر کے، دیکھو دنیا کی خاطر اسلام قبول نہ کرنا، مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام قبول نہ کرنا، وگرنہ کہ اور اگر اسلام میں باہر ہیں آپ کی مرضی چلے گی۔ ہمارے یہاں ملازم ہے کرسچن، تنخواہ بھی دے رہے ہیں، میڈیکل ان کا علاج معالجہ بھی کرواتے ہیں، غمی خوشی میں مدد بھی کرتے ہیں، کھانا بھی دے رہے ہیں، حفاظت بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر کے اپنی مرضی سے، فری ول، ہوش و حواس سے اسلام قبول کر کے اپنی مرضی چلاتا ہے یا اسلام سے نکل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اس کی سزا قتل ہے، اسلام کا فیصلہ ہے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ اس کی سزا قتل کیوں ہے پھر؟ تو میں نے اس کو یہ مثال دی کہ دیکھیں ہمارے یہاں ملازم ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، ہم نے ان کی حفاظت کرتے ہیں، ساری ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی، جیسے میں نے کہا پہلے آپ آزاد ہو، لیکن اگر اسلام قبول کر کے پھرو گے، اس کی مثال یہ ہے کہ جامعہ دراسات کے گیٹ سے آپ اندر آئے نا، تو یہاں اب جامعہ دراسات جو ہمارا ایک ادارہ ہے یا یونیورسٹی ہے، اس کی پابندی آپ کو قبول کرنی پڑے گی، پابندی پر عمل کرنا پڑے گا۔ اب آپ اپنی مرضی سے سب کچھ آپ اندر لے آؤ، نہیں ہے، ہمارے ہاں چیکنگ ہوتی ہے، پھر اندر بھی آ کر گھوم پھر نہیں سکتے،
مرضی نہیں چلا سکتے. اب مرضی اس ادارے کی چلے گی, اس کے ذمہ دار کی چلے گی, اپنی مرضی سے واپس تک نہیں جا سکتا. بہت ساری باتیں میں اس کو سمجھائی تو اس کو سمجھ آ گئی کہ اسلام چھوڑنے کی سزا قتل کیوں ہے. تو میرے بھائیوں, یہ پابندیاں اس کو آپ, جیسے کرونا آیا, کرونے میں پابندیاں نہیں لگی مساجد پر, مدارس پر, اسکول بند کر دیے گئے. کتنی ایس او پیز تھیں, سب نے پوری دنیا کے اندر لاگو ہوئی. بولو اس کو کہو ظلم, زیادتی کہہ دو, سختی کہہ دو. اب اسلام ایک ضابطہ حیات ہے, اسلام ایک قانون ہے, اسلام زندگی گزارنے کے ایک پورے نظم سسٹم کا نام ہے, جس میں موت سے لے کر پیدائش سے پہلے سے لے کر پیدائش کے بعد اور موت سے لے کر موت کے بعد سب کچھ اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا ہے. زندگی گزارنے کا ایک نظام ہے. ہماری فطرت, ہمارا مزاج, ہمارا سسٹم, ہمارے پرزے, ہماری مشینری اللہ نے بنائی ہے. اس مشین کو چلانے کے لیے اور دنیا کے اندر جہاں یہ مشین چل رہی ہے, اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے جو ہدایات, جو تعلیمات, جو اصول, قوانین اور ضوابط دیے ہیں, وہ فطرت سے بالکل ہم آہنگ ہے, فطرت کے عین مطابق ہے, انسان کے مزاج اور طبیعت کے بالکل موافق ہے. اور اگر مشین بنانے والے کی ہدایات آپ نہیں لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے آج امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیں نا, اگر ایک ڈاکٹر کسی کو دوائی دیتا ہے نا تو ساتھ ہدایات بھی دیتا ہے کہ دیکھو ایسے کھانی ہے, فلاں وقت کھانی ہے, اتنی کھانی ہے, اتنی مقدار میں استعمال کرنی ہے, اور فلاں چیز سے پرہیز کرنا, اجتناب کرنا. اب اگر بندہ کہے جی میں خود عقل مند ہوں, یہ ڈاکٹر کی بات ہے, حکیم کی بات ہے, میری عقل کے موافق نہیں ہے, میری عقل, میں اپنی مرضی چلاؤں گا, یا ریئیکشن ہو جائے گا یا مر جائے گا, بیماری بڑھ جائے گی. کتنی ہی قیمتی دوائی کیوں نہ ہو, فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوگا. سمجھ آ گئی نا جی؟ نقصان ہوگا, موت واقع ہو سکتی ہے, لیکن ہدایات پر عمل. آج امت مسلمہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات نہیں لیں, اصول, قواعد, ضوابط نہیں لیے الا ماشاء اللہ. نتیجہ کیا ہے؟ جنگ و جدل اور رسوائی ہے امت مسلمہ کی مقدرہ الا ماشاء اللہ. تو میرے بھائیوں, پابندیاں یہ تعلیمات ہیں, تربیت کا ایک سسٹم, ایک نظام ہے. اس کو جبر کہنا, اس کو سختی کہنا, یہ بہت بڑی جہالت, نادانی, دین سے واقفیت اور اللہ کے نظام کے ساتھ ایک جنگ کا یہ ایک اعلان ہے گویا کہ اس بندے کا, یا اس کی ایسی باتیں ہیں بے وقوفی پر مبنی. دیکھیں, ایک حدیث سناتا ہوں بڑی عظیم, بہت عظیم حدیث میں آپ کو سناتا ہوں آج. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. سجن کہتے ہیں جیل کو, لاک اپ کو, قید خانے کو. جنت آپ جانتے ہو, باغیچے کو, پارک کو. فرمایا دنیا سجن المؤمن, یہ جس دنیا سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یا دنیا بسر کر رہے ہیں, یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے باغ ہے, کافر کے لیے جنت ہے, کافر کے لیے ایک پارک ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کافر کے لیے آزادی ہے. کون فرما رہے ہیں؟ سید الانبیاء, امام الانبیاء, خاتم الانبیاء, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے شاگرد, ساری کائنات کے لیے نبی بن کر آئے, قیامت تک کے لیے نبی بن کر آنے والے. دنیا, یہ ساری دنیا, یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. اب یہ ایک تشبیہ ہے, ایک تمثیل ہے, تشبیہ ہے. مومن کی دنیا کو قید خانے سے تشبیہ تھی, کافر کی زندگی کو, زندگی بسر کرنے کے ایک نظام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ اللہ نے, کیونکہ نبی کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے, اس کو ایک عام, جیسے کوئی پارک میں داخل ہو گیا, ہاں جی, کسی جنگل میں چلا گیا, اپنی آزادی سے زندگی بسر کر سکتا ہے, اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے.
میرے بھائیوں، بتاؤ قید خانہ دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جہاں جیل نہ ہو، قید خانہ نہ ہو، لاک اپ نہ ہو؟ کیوں بنائی گئی ہیں پابندیاں؟ کیوں لگی ہیں؟ جیلیں کیوں بنی ہیں؟ یہ سختیاں کیوں ہیں؟ اتنی بڑی بڑی جیلیں، جیلوں پر اتنے بڑے اخراجات، وسائل صرف ہو رہے ہیں، کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل مومن کے لیے یہ ساری دنیا اور دنیا کی ساری زندگی ایک جیل خانہ ہے۔ بتاؤ جیل میں بندے کی مرضی چلتی ہے؟ چلتی ہے مرضی؟ نہیں، بس جیل کے گیٹ سے اندر ہوا، قید خانے میں چلا گیا، اب لباس اپنی مرضی کا نہیں پہن سکتا، جوتا اپنی مرضی کا نہیں پہن سکتا، کھانا اپنی مرضی کا نہیں کھا سکتا، رہائش اپنی مرضی کی نہیں وہ استعمال کر سکتا، گھوم پھر نہیں سکتا اپنی مرضی سے، کوئی چیز کوئی کام اپنی مرضی سے اب نہیں کرے گا، اس پر اب تمام رولز، قوانین، اصول، ضوابط جیل کے لاگو ہوں گے، جیل کے لاگو ہوں گے۔ سمجھا رہی ہے؟ اب اس کے اوپر پابندیاں ہیں، نکل کر دکھائے گرفتار ہوگا دوبارہ جائے گا، سزا بڑھ جائے گی۔ نکل کر دکھائے جیل سے، یا جیل کے اندر اپنی مرضی چلا کر دیکھے، نہیں چلا سکتا۔ اللہ اکبر۔ کھانا پینا، رہائش، لباس، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہاں جی، پڑھنا، ہر چیز پر جیل کی پابندیاں، جیل کے قوانین، جیل کے اصول اور ضوابط اس پر لاگو ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی جنگل میں چلا جائے، صحرا میں چلا جائے، پارک میں چلا جائے، تو وہ اپنی مرضی سے سارا کچھ کرے گا، کوئی پابندی نہیں اس کے اوپر، کوئی پابندی نہیں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کو ذرا سمجھ لو۔ جو لوگ، یہ تو چیف جسٹس فائز عیسیٰ سے بھی بہت بڑی غلطی ہوئی، میں نے یہاں پورا ایک جمعہ پڑھایا تھا اسی آیت پر جو اس نے غلطی کی تھی کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اس کو بھی کسی نے لکھ کر دے دی ہوگی، غالباً خود لکھی، تب بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ اب کسی کو آپ جبرن کلمہ نہیں پڑھا سکتے، اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، لیکن اسلام میں داخل ہو گیا تو پابندی فرض لازم، اس کے دین کا، اس کے ایمان کا حصہ ہے، جز بن گیا ہے، خود اس نے یہ پابندیاں اپنے اوپر لاگو کی ہیں۔ میں کتنی پابندیاں میں خود اپنے اوپر لاگو کرتا ہوں، کوئی نہیں لاگو کر سکتا، میں خود۔ کتنے لوگ ہیں، اب پرہیز دیکھو، فلاں کے گھر گیا، یہ ہر چیز موجود ہے، دعوت میں کھاؤ، نہیں کھاتا جی، کیوں جی؟ ڈاکٹر صاحب نے منع کی ہے، پرہیز ہے، خود پابندی لگائی ہے نا بندے نے۔ اگر ڈاکٹر نہ بھی لگائے، مجھے اللہ نہ کرے کوئی بیماری ایسی لگتی ہے تو میں احتیاط کروں گا، پابند کر دوں گا اپنے آپ کو، یہ چیز نہیں کھانی، کھانی ہے تو اتنی مقدار میں، بے شمار پابندیاں میں خود اپنے اوپر فرض کر لوں گا، لازم کر لوں گا۔ تو جب بندہ اسلام میں داخل ہو گیا نا، تو اللہ نے اس پر پابندی، اللہ کے رسول نے لگا دی ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کافروں پر کوئی پابندی نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عیسائیوں کو اختیار، یہودیوں کو اختیار، مشرکین کو، ان کو فل اختیار، مسلمان ملک میں رہو، بس فتنہ فساد نہیں کرنا، تمہیں آزادی ملے گی، تمہاری جان مال عزت آبرو کی ہم حفاظت کریں گے، مسلمان حکمران ہم کریں گے۔ لیکن اسلام میں داخل ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ جب اذان کا وقت ہو نا، میں کسی کو بولوں اذان دو، اذان ہو جائے، میں لوگوں کو بولوں کہ لکڑیاں خشک کٹھی کر کے لے آؤ، سارے خشک لکڑیاں کٹھی کر کے لے آئیں، پھر میں نماز کا وقت ہو اپنے مسلے پر کسی کو کھڑا کروں کہ بھئی نماز آپ نے پڑھانی ہے، ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة وفي روایت لا يشهدون الجمعة، پھر میں اپنے مسلے پر اپنے کسی امتی کو کھڑا کر کے
میں ان لوگوں کو لے جاؤں کہ یہ لکڑیاں فلاں آدمی جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. فرمایا اگر جمعہ پڑھنے کے لیے یا نماز باجماعت پڑھنے کے لیے نہیں آیا اور گھر قریب تھا، بغیر اذان کی آواز اس کے گھر تک گئی، میں لکڑیاں اس کے گھر کے ارد گرد لگا دوں، پھر میں بولوں آگ لگا دو. احرق علیہم بیوتہم، ان کے گھروں کو آگ لگا کے جلا دو، یہ بھی اندر مر جائیں، بیوی بچے، جانور، اساس البیت، سب کچھ جلا کے راکھ کر دو، کوئی چیز ان کی زندہ نہ بچے، خاکستر ہو جائے. لقد ہممت، تو یہ میں نے قصد کر لیا تھا، ارادہ کہ آج میں نے کرنا ہے یہ کام. یہ مستحق ہیں آگ کے عذاب کے، اور ان کے ساتھ بے گناہ لوگ بھی، جانور بھی مر جائیں. احرق علیہم بیوتہم، میں کیوں ایسا نہیں کر رہا؟ کیا چیز رکاوٹ ہے اس میرے ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں؟ فرمایا گھروں میں عورتیں ہیں، نماز باجماعت فرض نہیں، بچے ہیں فرض نہیں، غلام ہیں جمعہ نماز باجماعت فرض نہیں، مریض ہیں ان کو رخصت ہے، چھوٹ ہے، گھر میں نماز پڑھ لیں. ان مظلوموں کی وجہ سے، بچے، عورتیں، مریض، ان کی وجہ سے میں ان بے نمازی مجرمین کو بھی چھوڑ رہا ہوں. بس سختی دیکھو کتنی کی. فرمایا آگ لگا، یہ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ آگ لگا کے جلا دو ان لوگوں کو، یہ اس کے مستحق ہے. یہ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، جو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نہیں، حیوانوں کے لیے بھی، چرند پرند کے لیے بھی مخلوق رحمت بن کر آئے ہیں اور رحمت تھے. سینکڑوں مثالیں ایسی موجود ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا دل کرتا ہے کہ ان میں آگ لگا کے جلا دو. سختی ہے، اور یہ سختیاں ایک سسٹم، ایک نظام چلانے کے لیے حلال حرام کی ہیں. اور اسی طرح بے شمار تعلیمات ہیں، تربیتی اس کو آپ سسٹم کہہ دو اور تعلیمات کہہ دو یا پابندیاں نام رکھ لو. اب دیکھیں نا، کوئی بندہ آئے ہمارے ادارے کے اندر، اب وہ ان ہمارے جو سسٹم چلانے کے جو رولز ہیں، ریگولیشن ہیں، یا جو ایس او پیز ہیں، یا جس کو ہم کہتے ہیں قوانین، اصول و ضوابط ہیں، ان کو قبول کر کے خوشی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ، اور اس کو ایک سسٹم کو منظم نسق رکھنے کے لیے اور ایک فتنہ فساد سے، انتشار سے بچنے کے لیے ایک نظام سمجھ کر قبول کر کے اور عمل اپنا کام کرتا چلا جائے. اور ایک وہ آدمی ہے جو ہر وقت یار یہ پابندی کیوں لگی، یہ کیوں انہوں نے لگا دی، ادھر کیا پابندی ہے، اور کام بھی کرے اور کام چوری بھی کرے، اور ساتھ ہمارے ان سسٹم اور نظام اور اصول اور قواعد ضوابط پر شکوہ بھی کرتا رہے، ہاں جی، چین بے جبیں بھی رہے اور دل میں کڑتا بھی رہے. بتائیں اس میں سے سکون میں کون ہے اور عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہی ہے جس نے اس قوانین کو فراخ دلی سے قبول کیا اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے کام میں، اپنی ڈیوٹی میں وہ پورا الحمدللہ سر انجام دے رہا ہے ڈیوٹیوں کو، اور اپنا دل بھی مطمئن، راحت بھی ہے، سکون بھی ہے، خوشی بھی ہے، اور کام بھی بہترین طریقے سے انجام پا رہا ہے. اور ایک دوسرا آدمی ہے کہ وہ کڑتا چلا جا رہا ہے اور پابندیوں پر شکوہ کرتا چلا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، عقل مند وہ پہلا آدمی ہے جو پابندیوں پر شکوہ کر رہا ہے، کام اس نے بھی کرنا ہے، نہیں تو جائے گا، لیکن بہرحال وہ کڑتے کڑتے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دے گا. اب چاہو اسلام کی تعلیمات کہہ دو یا اس کو پابندیاں کہہ دو، جو مرضی کہو، سختی کہہ دو یا اس کو نرمی کہہ دو. پچھلے جو میں نے بیان کیا کہ آسانیاں دیکھیں، لباس پر ہی دیکھ لیں یار، کتنے آسانی، لباس پر پابندی ہے. اب یہاں اس مسجد میں کتنے لباس والے لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی لباس پر، رنگ کیسا ہو کوئی پابندی نہیں، ڈیزائن کیسا ہو کوئی پابندی نہیں، دھوتی پہن لو، شلوار قمیص پہن لو، پینٹ شرٹ پہن لو، ہاں جی، آپ صرف ساتر ہو. مرد پر بھی پابندی ہے، اور پر صرف مرد کا جسم کہ لباس کیا ہے، باریک نہ ہو کہ جسم نظر آتا ہو، اور بہت چھوٹا بھی نہ ہو. مرد کا جو ستر ہے نا وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الغت عورات کا فین العورا فین الفخذ من العورا. ایک صحابی کو فرمایا تھا اپنی ران ڈانپو. ران بھی یہ پردے میں شامل ہے, مرد کے پردے کی جگہ ہے, ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے. اور خواتین کا پورا خاتون کا نام ہی عورت ہے. عورت کا معنی عورا, عورت کا معنی پردے کی چیز, اور وہ بھی اس کی عزت حرمت عصمت کے تحفظ کے لیے اللہ رب العزت نے پابندی لگائی. دیکھ رہے ہیں جتنی بھی پابندی اللہ نے لگائی ہے نا, ہر پابندی بے شمار حکمتوں پر مبنی ہے, بے شمار فوائد ہیں جی اس کے بدولت حاصل ہوتے ہیں, اور بڑے بڑے فتنے فساد اور شر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ان پابندیوں کی بدولت. تو یہ ان کے اب پابندی پوری دنیا میں ہے. مسلمان اللہ کو پتا تھا یہ یورپی لوگ بھی اسلام قبول کریں گے, صحراؤں والے بھی, دریاؤں والے بھی, پہاڑوں والے بھی, میدانوں والے بھی, ہیں جی شہری بھی, دیہاتی بھی. اللہ نے کوئی لباس پر پابندی نہیں لگائی, لیکن ایسا لباس بھی نہ ہو مرد عورت کا کہ جسم نظر آتا ہو, نعوذ باللہ من ذالک, نہ بہت زیادہ تانگ ہو نہ بہت زیادہ باریک ہو, ساتر ہو, پردہ کرنے والا ہو. کھانے پر کوئی پابندیاں نہیں ہے, ان گنت چیزیں حلال ہے. کاروبار کتنا حلال ہے آپ کے لیے. لیکن میرے بھائیو یاد رکھو, آخری بات کرتا ہوں, پابندی 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 یہ ذہن کون بناتا ہے؟ ابلیس. یہ فکر کون دے رہا ہے؟ ابلیس. انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اللہ فرماتے ہیں تم ابلیس اور ابلیس کے قبیلے کو وقبیلہ آپ نہیں اس کو دیکھ رہے, آپ بھولے بھالے ہو گئے ہو. وہ ابلیس اور ابلیس کا قبیلہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ, ابلیس اور اس کے قبیلہ آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں, واچ کر رہے ہیں, پوری گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کون اسلام پر عمل کر رہا ہے, کون اسلام پر عمل نہیں کر رہا. جو اسلام پر جتنا عمل کرے گا اس کے پیچھے وہ اتنے تیز ذہین ترین شیطانوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ اس کو ورغلاؤ, اس کو بہکاؤ. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ. تو میرے بھائیو اللہ اکبر, یہ سوچ کون دے رہا ہے؟ ابلیسانہ سوچ ہے. دیکھیں مثال ایک دے رہا ہوں, ذہن میں رکھنا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے حوا کو جنت میں داخل کیا. فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا. آدم اور حوا فَكُلَا, جہاں سے چاہو جنت میں, جتنا چاہو, جو کچھ چاہو, جتنی مقدار میں چاہو کھاؤ. رغدن اپنی مرضی سے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. یہ جو ایک پودا ہے نا, اربوں خربوں پودوں میں, اربوں خربوں فروٹ میوے اور دنیا کی نعمتوں میں سے ایک جو پودا نا, وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, اس پودے کے قریب نہ آنا بس. باقی خربوں ضرب خربوں میل جنت. کُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا. آ گیا ابلیس, پروٹوکول چھین گیا آدم کی وجہ سے, میرے اور آپ کے باپ کی وجہ سے, ہماری وجہ سے. راندہ درگاہ ٹھہرا, شیطان الرجیم مرجوم سنگسار ہوا اللہ کی طرف سے. آ گیا. دیکھو آدم, یہ جنت اور یہ پابندی آخر اس سے کیوں آپ کو منع کیا ہے؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اللہ فرماتے ہیں سورہ آراف میں, قاسمہما, قسمیں کھا کھا کر, قسمیں کھا کر کہا, انی لکما لمن الناصحین, میرے سے بڑا ناصح, میرے سے بڑا ہمدرد آپ کا ہے ہی کوئی نہیں, کھا لو. پابندی پابندی ادھر نہیں ذہن جانے دیا. کروڑوں اربوں چیزیں ہیں نعمت اللہ کی, نہیں گھوم کر آدم اور حوا کا ذہن ادھر کے یہ کیوں پابندی لگی, بس ہمیشہ ذہن میں یہی بات گھماتا ہے. آخر ہم درد بن کر کھلوایا. فلما ذاقا, وہ چکھنا تھا, بدت لہما سوآتہما, وہ جنت کا لباس اتر گیا. یہ ظالم بے آبرو کرتا ہے, یہ لباس اترواتا ہے. یہ ظالم سب سے پہلے یہ کام کرتا ہے جو آج امت مسلمہ کے بیٹے بیٹیوں کو بھی آبرو کر رہا ہے, پاکستان کے اندر بھی. اللہ اکبر. اللہ دین کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا